تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تعلیمات اسلامی کیا ہے اور دین ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے اور ہمیں دین کے سائے میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں خدا نخواستہ اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی یہ حکم نہ ہو، اس کے بارے میں قیامت میں جواب نہ ہو، تو ہم نے جو عمل کیا اس کا کیا بنے گا؟ یعنی انسان دو قسم کے ہیں، ایک جو دین پر عمل کرتا ہے اور جو ایک دین پر عمل نہیں کرتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، تو وہ آدمی جس نے دین پر عمل کیا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سوال کرتے ہیں بعض کو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہوا اس طرح جس طرح کے علماء کہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے، جس نے دین پر عمل کیا اس کو فائدہ ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اس کو پھر بھی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ دین آیا اس لیے کہ آپ کی اس دنیا میں آپ کی زندگی بھی سنوارے۔ اسلام نے کہا کہ آپ جو ہے وہ شراب نہ پئیں، تو ایک آدمی شراب سے منع ہو جاتا ہے تو اس کا آخرت میں سے فائدہ تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، بیمار نہیں ہوگا، اسے گردوں کا پرابلم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہوش میں رہے گا، اپنا کوئی نقصان نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپس سے باہر نہیں ہوگا۔ بس جو دین آیا ہے اس دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے فائدے۔ اب اس دین پر کس طرح عمل کیا جائے، کس طرح اس کو فالو کیا جائے، کس طرح اس کو حاصل کیا جائے۔ اور دین ایک پورا علم ہے، اس کی بہت ساری برانچیں ہیں۔ عمل تب آپ کر سکیں گے دین پر جب دین کا علم آپ کے پاس ہوگا۔ نماز تب آپ صحیح پڑھ سکیں گے کہ جب نماز کے احکام آپ جانتے ہوں گے۔ روزہ صحیح تب رکھ سکیں گے جب روزے کے احکام آپ جانتے ہوں گے۔ حج صحیح طور پر اس وقت تک آپ بجا نہیں لا سکتے جب تک حج کے احکام آپ نہیں جانتے۔ تو وہ علم حاصل کریں گے، تو علم کس طرح حاصل ہوگا؟ سوال کے ذریعے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں العلم خزائن، علم خزانہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا چیز؟ پیسے، مال، پراپرٹی، یہ خزانہ ہے، گاڑی خزانہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علم خزانہ ہے۔ العلم خزائن مفتاح السوال، اور اس کی چابی، کنجی، کلید پوچھنا ہے، سوال کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کسی سے نہ پوچھیں، ہر کسی سے پوچھیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا، فائدے کے بجائے خسارہ ہو جائے گا۔ اور دنیا اس لیے دو حصوں میں تقسیم ہوئی، کچھ لوگوں نے اہل بیت سے پوچھا، فائدہ حاصل کر لیا، کچھ لوگوں نے غیر اہل بیت سے پوچھا، جنہیں خود پتہ نہیں تھا، انہوں نے غلط بتایا، غلط راستے پر چل پڑے۔ المفتاح والسوال، اس کی چابی سوال ہے، لیکن عالم دین سے پوچھیں۔ اب کس طرح پتہ چلے گا کہ کون صحیح عالم دین ہے، کون صحیح نہیں ہے؟ عوام کسی عالم دین کے علم کو نہیں ناپ سکتی، پیمانہ نہیں ہے اس کے پاس۔ مثلا اسٹیٹ سیکرٹری کو کہیں علماء کو آپ نے پڑھانا ہے تو فوراً عمر کو دیکھے گا، چھوٹی عمر والے کو پہلے پڑھائے گا، بڑی کو وہ نہیں دیکھے گا، علم کیوں؟ پتہ ہی نہیں اس کو علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ ان کا علم جاننے کے لیے آپ نے رجوع کرنا ہے قم اور نجف کی طرف، جہاں سے یہ پڑھ کر آیا ہے، جہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا وہاں پر۔ اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ آدمی کچھ راتیں وہاں لگا کر آ گیا ہو، کچھ عرصہ قم میں رہا ہو۔ جس طرح نا پاکستان میں بعض اوقات لوگ مشہور کر دیتے ہیں اپنے علاقے میں کہ حج پر جا رہا ہوں، حج پر نہیں جاتے، کراچی جا کر کچھ عرصہ بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ بس وہ عرصہ جو غائب رہے ہیں نا، مشہور ہو جاتا ہے کہ حج پر گیا ہوا جی، خدا کی بارگاہ میں گیا ہوا جی، حالانکہ وہ کراچی بیٹھا ہوتا ہے۔ بس آپ کو حوزہ علمیہ قم بتائے گا کہ کس نے کتنا پڑھا ہوا، کون کتنا پڑھا ہوا۔ میں ہمیشہ یہاں پر بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ کون کتنا پڑھا ہوا، میں نے کہا آسان کام ہے،
حوزہ علمیہ قوم کو لیٹر لکھیں، فلاں فلاں علماء ہمارے یہاں پر ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کس کے علم زیادہ ہے، کس کا کم ہے، وہ تشخیص دیں گے، وہ وہاں سے پوچھیں گے۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر کا علم اس کی ڈگری کا جس یونیورسٹی سے پڑھا وہ بتائے گی، مریض نہیں بتا سکتا، وہ خود بیچارہ مریض ہے کہ کون سا ڈاکٹر بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کون سا اس پاس کتنا علم ہے، کتنا جو ہے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں مفتاح ہوا سوال، پوچھنا اس کی چابی ہے خزانے کی۔ فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، سوال کرو اللہ تم پر رحم کرے۔ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ، جب سوال ہوتا ہے نا، ایک مذہبی سوال ہوتا ہے، دینی سوال ہوتا ہے، تو اس میں 4 آدمیوں کو اجر ملتا ہے صرف سوال پر۔ سوال سننے کے بعد جواب پر عمل کریں تو پھر اور درجہ ملے گا، صرف سوال کرنے پر اجر ملے گا۔ کس کو؟ 4 قسم کے افراد کو۔ السائل، جس نے سوال کیا ہے، پوچھا اس نے، والمعلم، جس نے جواب دیا ہے، جس نے والمستمع، جو سننے والا ہے، ساتھ سن رہا ہے، اور کیا ہے، والمحب لہم، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ 4 آدمی کو اجر مل جاتا ہے۔ سوال آپ نے ایک کیا ہے، 4 آدمی کو اجر مل گیا۔ ان سوال کرنے والا ان 4 کے اجر میں بھی شریک ہے، کیونکہ اس نے سوال کیا، یہ باعث بنا ہے کہ جواب ملے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو آدمی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے جواب دے سکے، کہیں غلط جواب نہ دے دے، کہیں راستے سے ہٹکا ہوا جواب نہ دے دے۔ ایرانی علماء میں خصوصیت دیکھی ہے میں نے، جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے نہیں آتا تو فوراً چٹا صاف واضح کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ ہمارے جو بعض جو ہے کلیگ ہے نا، وہ کہ توڑ موڑ کر کے ادھر سے کر کے آگے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے، آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ جی، وہ پشاور مدرسے میں ہم تھے، تو وہاں پر ایک طالب علم تھا، تو باہر سے ایک مومن آیا مدرسے میں، تو ظاہر ہے مومنین آتے ہیں سوال کرنے کے لیے مدرسے میں، تو اس نے اس کو غلط جواب دے دیا، تو ہم نے سب نے پکڑ لیا طالب علم سے کہ تم نے بھائی غلط جواب کیوں دیا۔ کہا پوری زندگی میں ایک دفعہ کسی نے مجھے سوال کیا تھا، وہ بھی میں جواب نہ دیتا۔ علامہ طباطبائی بہت بڑے عظیم ہستی تھی، اور ان کی برابر کی تفسیر ابھی تک نہیں ہے ایران میں۔ المیزان فی تفسیر القرآن، اہل سنت میں سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر بھی اسے کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کا نام ہے، تفسیر فخر رازی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک اس کے برابر کی تفسیر نہیں آئی۔ شیعوں میں میزان کے برابر کی تفسیر نہیں آئی ابھی تک۔ اتنے بڑے عالم دین تھے اور علامہ تھے۔ ایران میں علامہ کا درجہ آیت اللہ سے اوپر ہوتا ہے، ہمارا پاکستان والا علامہ نہیں ہے جو بھی کراکلی ٹوپی پہن لینا وہ علامہ بن جاتا۔ علامہ یعنی کراکلی ٹوپی۔ ایران میں جو کئی علوم پر دسترس رکھتا ہو نا اسے علامہ کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ پھر فقہ میں ہوتا ہے، اور علامہ فقہ میں ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے، تفسیر میں ہوتا ہے، فلسفے میں سے مہارت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ علامہ بنتا ہے۔ اور ایران میں آیت اللہ کی شمار ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن علامہ چند ہیں، انگوش شمار ہیں، انگلیوں پر گننے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ مثلا علامہ مطہری ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی ہے، علامہ جوادی عاملی ہیں، علامہ طباطبائی تھے، یعنی گنے ہوئے افراد ہیں۔ علامہ ایران میں آسانی سے نہیں بنتا، پاکستان میں آسانی سے بن جاتا ہے۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک عالم دین تھا، اس کو مشہور ہو گیا کہ عالم دین ہے، تو لوگوں نے کہا ڈگری کہاں سے لاؤ تم، تو کہتے ہو میں ایران میں پڑھا ہوں۔ وہ اس کو کہیں ایرانیوں نے ڈگری نہیں دی نا، جا کے پاکستان سے لے لی، اس نے پاکستان سے لے لی۔ اور پاکستان میں ایک ڈگری ہے جو علماء کو دیتے ہیں، وہ برابر ہے ایم اے عربی اور ایم اے اس کے اسلامیات کے، اور وہ ڈگری ایسی ہے کہ جس میں صرف ایم اے کی ڈگری ملتی ہے، نیچی والی ڈگری نہیں ہوتی اس میں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ عالم دین کو ڈگری ملی ہے ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کی، لیکن نیچی والی ڈگری کوئی نہیں ہوتی۔ وہ ایک عالم دین تھا، ایک گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ یہ عالم دین پڑھا لکھا نہیں ہے جی۔ عوام نے اعتراض کیا تو وہ اسٹیج پر گیا، اس نے کہا کون کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور میں میٹرک کی تیاری بھی کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا ایم اے جس میں میٹرک نہیں ہوئی اور ایم اے پہنچ گیا جی۔ صحیح، وہ مشہور و معروف واقعہ ہے نا جی، کہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ عالم دین کی پہچان کریں کہ صحیح عالم دین کون ہے اور صحیح جو غیر عالم دین ہے، جو بنا ہوا عالم دین وہ کون ہے۔
تاریخ سے چلتا ہے، نئی بات نہیں ہے. سچے بھی، اور ہمیشہ جو ہے نا جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی نقل بنائی دی جاتی ہے، اور جو چیز قیمتی نہیں ہوتی اس کی نقل نہیں بناتا کوئی بھی. دیکھیں یہ پھوڑ کی چٹائی ہوتی ہے نا جو کانوں کی بنی ہوتی ہے، اس کی نقل کوئی نہیں بناتا. اس قالین کی نقل لوگ بناتے ہیں، اصلی چیز کی، قیمتی چیز کی لوگ نقل بناتے ہیں. وہ مشہور اس طرح ہو گیا کہ مشرف کے زمانے میں مجلسوں پہ پابندی لگ گئی. ایک ٹائم تھا تھوڑا شارٹ ٹائم کے لیے کہ مجلسوں پہ پابندی نہیں ہوگی، اسپیکر بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. تو بعض ہمارے جو کلیگ تھے ذاکر برادران بے روزگار ہو گئے. تو ایک ذاکر تھا، اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ جو ہے زوجہ محترمہ اب بے روزگاری ہوگی تو اب میں کیا کروں، کوئی اور پیشہ ڈھونڈوں. اس نے کہا مولوی بن جاؤ، ایک کڑا کام موقع کام ہے، امامہ پاؤ تاکہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر، کس پوچھنا کہ کتوں پڑھے کتنے نہیں پڑھے. جی وہ پیش نماز لگ گیا، جی مولوی بن گیا ذاکر. لیکن گاؤں میں ایک دو آدمی ہوتے ہیں ایسے نا جو بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور کچھ سخت سخت سوال بھی یاد کیے ہوتے ہیں. چار پانچ سخت قسم کے سوال جو انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں، سخت قسم کے، جس کو جواب ان کو آپس کو خود بھی نہیں آتا ہوتا ان کا. مطلب پوچھیں گے جی، میں ایک گاؤں میں گیا تو پوچھا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کہاں سے پڑھے؟ میں نے کہا ایران سے پڑھا. بتائیں جو زلجنا تھی اس کے پوچھل کا سائز کیا تھا؟ تو اب میں کہتا ہوں نہیں مجھے پتا، تو لوگ کہیں یہ کیسا علامہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زلجنا کے بارے میں، معلومات ہی نہیں، علم نہیں ہے زلجنا کے، حالانکہ شبیہ کے بارے میں علم نہیں رکھتا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ذاکر صاحب جو ہے اس نے پیش نمازی شروع کر دی. پیش نمازی شروع کی تو اب ایک آدمی تھا سمجھدار، اس کو پتہ چل گیا کہ مولوی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہو گیا. تو اب وہ کیا کیا، اس آدمی نے اس جو ذاکر تھا مولوی بنا ہوا تھا اس کو کہا کہ بتاؤ کہ اصولی دن کتنے ہیں. اس نے کہا 70. وہ انہوں نے مارا، پھر پوچھا کتنے ہیں تاکہ شاید بھول گیا ہو کوئی مسئلہ ہوگا. اس نے کہا 100. پھر مارا اور نکال دیا. گھر گیا وہ ذاکر تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، واپس آ گئے تم نئے روزگار کے سلسلے میں گئے تھے، وہ آیا وہ کامیاب نہیں ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں مولوی نہیں ہوں. کہا کس طرح پتہ چلا ہے؟ کہا انہوں نے اصول دین پوچھے تھے، کہا آپ پڑھے 10 جنا سی 5 جانا، ٹھیک ہے، کہتے انہیں 70 تو 100 نہیں منے تھے 5 کتنے مننے سے. بس یہ کوشش کریں عالم دین کی پہچان کریں. اور پھر عالم دین اور فنکار میں فرق ہوتا ہے، عالم دین میں اور مزدور میں فرق ہوتا ہے. عالم دین قوم کا باپ ہوتا ہے. باپ کا مطلب یہ کیا ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے پیسے لیتا اس سے کہ بیٹا تمہیں میں نصیحت اس وقت کروں گا جب تم مجھے اتنے پیسے دو گے؟ ہاں بیٹے کا کام ہے باپ کی خدمت کرے، صحیح، اس کا خیال رکھے، اس کے پاس کسی چیز کمی ہے تو پوری کرے، اس کی اس کا جو ہے وہ مدد کرے اس کی. تو باپ طے کرتے ہیں کتنے دو. ہاں تو یہ باپ کا کردار نہیں ہوتا کہ بیٹے کو یہ کہے کہ اتنے پیسے تم مجھے دو گے تب تجھے نصیحت کروں گا، تب تیرا خیال کروں گا، تب تیری تربیت کروں گا. بلکہ علماء دین تو تاریخ میں شیعہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر جانیں دے دی. شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، قاضی نور اللہ شستری، وہ لوگ تھے. میں سمت عمار نے کہا کہ وہی جو ہے مجھے پیسے دو گے تو تب مولا کی جو ہے وہ میں مدد کروں گا. یہ بلکہ اس نے کہا پیسے چھوڑو، سنو میری جان حاضر ہے، میری جان لے لو لیکن میرے مولا کا ذکر سنو. رشید ہجری نے، حجر ابن عدی نے. پس علماء کی جو ہے وہ پہچان ضروری ہے. العلماء مصابیح الارض، علماء زمین کے چراغ. اور فرمایا خلفاء الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن بشرط ہے کہ علم ہو اور ساتھ جو ہے وہ عمل بھی ہو. صلوات پڑھ بسم اللہ الرحمن. تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں اور تاریخ سے حاصل شدہ سبق آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں. قرآن نے تاریخ کو بار بار بیان کیا ہے داستانوں کی صورت میں. کس لیے؟ تاکہ ہمیں درس حاصل ہو.
تاریخ کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے تاریخ سے. تو تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے جو اچھے کردار تھے ان کو اپنایا جائے، جو برے کردار تھے ان سے اجتناب کیا جائے. مثلا واقعہ کربلا کو ہم بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے درس حاصل کیا جائے. جو کوفیوں نے کردار ادا کیا اس سے درس حاصل کیا جائے، جو شہدائے کربلا نے کردار ادا کیا اس سے درس حاصل کیا جائے. جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ان سے بھی درس حاصل کیا جائے، جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اس سے بھی درس حاصل کیا جائے. 9 ذیقات کو جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں سے ایک واقعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ مسلم نکیل نے کوفہ سے خط لکھا ہے امام حسین کو. مسلم نکیل جو آخری ملاقات امام حسین سے ہوئی ہے ان کی مکہ میں ہوئی 15 رمضان کو، اور امام حسین نے ان کو روانہ کیا کوفہ کی طرف. جب 12,000 خط امام حسین کو پہنچے ہیں تو امام نے ان کے جواب میں مسلم نکیل کو روانہ کیا اور خط میں لکھا لقد بعثت علیکم اخی وابن عمی وثقۃ من اہل البیت مسلم بن عقیل ابن ابی طالب، کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو، اور اپنے خاندان کے ایک موثق قابل اعتماد اور امین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اور مسلم نکیل چلے ہیں وہاں سے، مکہ سے مدینے میں آئے، 2 بچوں کو اپنے ساتھ لیا، لینے کے بعد روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف. راستے میں جو ان کے جو گائیڈ تھے وہ دونوں گائیڈ فوت ہو گئے راستہ گم ہونے کی وجہ سے. پھر وہاں سے مسلم نکیل نے دوبارہ خط لکھا ہے امام حسین کو کہ مولا میرے گائیڈ گم ہو گئے، میں راستے میں تک و تنہا ہوں، اب آپ کا کیا حکم ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں وفاداری، ورنہ گائیڈ مارے گئے ہیں، تشنگی کا عالم ہے، سختی کا عالم ہے، واپس ہو جاتے ہیں. امام نے کہا نہیں، اپنے راستے کو جاری رکھو اور کوفہ کی طرف بڑھو. آگے کوفہ میں آئے مسلم نکیل. تو جب پہلی ملاقات ہوئی لوگوں سے تو تاریخ میں ملتا ہے 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، بعض روایات میں ملتا ہے 40,000 افراد نے بیعت کی. اور وہاں سے مسلم نکیل نے خط لکھا ہے کہ مولا کوفہ کا گراؤنڈ تیار ہے، لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ آئیں. اور یہ خط 9 ذوالقعدہ کو لکھا ہے. اب یہ خط جب لکھا گیا ہے اور اس خط کے درمیان تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ ہے ان کی شہادت. یہ خط جو لکھا ہے، اس خط لکھنے کے بعد 1 مہینے کے بعد مسلم نکیل کی شہادت ہوئی. اور پھر مسلم نکیل ایک ایسا وقت آیا کہ تک تنہا ہو گئے تھے کفر میں، کوئی یار و مددگار نہیں تھا، لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے مسلم نکیل. یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. پھر بھی مسلم نکیل دستبردار نہیں ہوئے. مسلم بن عقیل اگر جب گرفتار ہوئے نا، اگر وہاں پر کہہ دیتے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ابا عبداللہ حسین سے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن انہوں نے دستبرداری نہیں کی، وہاں سے بھی سلام بھیجا اور اپنی محبت کا اقرار کیا. اور پھر عجیب دیکھیں مسلم نکیل کی تاریخ سے ہمیں ایک درس ملتا ہے. شہادت کے وقت وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت کی؟ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کیا جائے. حالانکہ اس عالم میں، اس شہادت کے عالم میں، اس زخموں کے عالم میں ان پر واجب نہیں تھا کہ وصیت کرتے، واجب نہیں تھا کہ قرضہ اپنا ادا کرتے. لیکن ایک تو وصیت کی، ہمیں بتا دیا کہ کتنی سختی کیوں نہ ہو کہ انسان کو وصیت کرنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ ضروری ہے کہ انسان پر قرضہ ہو تو قرضہ جو ہے انسان اس کی وصیت کرے کہ قرضہ اس کی طرف سے ادا ہو. اور پھر قرآن نے بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے اس قسم کی بزرگ ہستیوں کے لیے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. کہا نا عبید اللہ بن زیاد نے کہ مسلم عقید تیرے پاس 2 اختیار ہیں، یا تجھے شہید کر دیں یا حسین سے دستبردار ہو. کہا میں شہادت مجھے قبول ہے، حسین سے دستبردار نہیں. بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں جی، بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. بہت مشکل. موت سر پر ہو اور پھر انسان وہاں آواز بلند کرے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مسلم عقیل نے ایسا کیا.
اور ان تاریخی واقعات میں سے ولادت شیخ مفید کی 11 ذیقعدہ کو 336 ہجری کو جی مسلم ہے کہ اس کی شیخ مفید کی ولادت ہوئی. شیخ مفید عظیم ہستی ہیں شیعہ مذہب میں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے 2 عظیم شاگرد تھے، سید مرتضیٰ اور سید رضی. سید رضی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا ہے، اور شیخ طوسی ان کے شاگرد ہیں جو شیخ الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے. یعنی شیخ طوسی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حدیث کی 2 کتابیں لکھی ہیں، استفسار اور تہذیب، اور کافی عرصہ تک مجتہدین ان کو فالو کرتے رہے اپنے اقوال اور آراء میں. اور شیخ مفید وہ ہیں کہ جنہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہے اور حسن حسین کو لے کر آئی. کہا شیخ میرے ان 2 بیٹوں کو تعلیم دے دو. پریشان ہو گئے کہ میرا اتنا بڑا مقام، مجھے یہ سعادت ملے. صبح کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سید زادی آئی ہے، بیوہ ہے، اور اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ کو، اور کہا شیخ ان کو آپ تعلیم دیں. اور خود ان کو جو لقب ملا ہے، اصل میں ان کا نام نعمان تھا، لقب ملا ہے شیخ مفید کا امام زمانہ کی طرف سے. یعنی وہ ہستی جو کہ مذہب کے لیے مفید ہے. ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں مفید ہوں، لیکن امام زمانہ اگر کہیں مفید تو یہ معنی رکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس یہ لوگ، یہ علماء تھے نا جی، ہاں صحیح بات. جنہوں نے زندگیاں گزار دی، جنہوں نے جانیں دے دی ہاں دین کے لیے، مذہب کے لیے، مذہب کی بقا کے لیے. وہ ایک آدمی، مجھے کہنا نہیں چاہیے، چلو آگے بات جان. ایک دفعہ تھرونہائم سے فون آیا، کہا کہ ہم نے کسی آدمی کو فون کیا ہے کہ یہاں آؤ، غسل دو، کفن دو، ہمارے ایک آدمی فوت ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں اس کا تقریب، نماز پڑھو. اس نے کہا 12,000 کرون دو گے تو میں آؤں گا. پھر مجھے فون کیا کسی نے کہ ایسا مسئلہ ہوگا. میں نے کہا کہ ان کے لیے انشاءاللہ وہیں انتظام ہو جائے گا فری میں، اگر نہ ہو تو میں خود چلا جاؤں گا. وہاں ایک افغانی مومن ہے، شیخ راسخ ان کا نام ہے، حاجی راسخ، سید راسخ. ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ پرواہ نہیں ہے، ان کو کہو کہ ایک پیسہ بھی نہیں دیں، ہم سارے جو ان کے کام کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں دین کی خدمت. ان لوگوں نے مرتبہ پایا، شیخ مفید نے، سید رضی نے، سید مرتضیٰ نے دین کے لیے قربانی دی ہے، دین سے حاصل نہیں کیا، اور وہ کامیاب بھی ہوئے جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں. جو دین کو دکان بناتا ہے نا، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے. وہ دنیا میں خسارت کہے گا، آخرت میں. صحیح بات ہے. جو عالم دین طے نہیں کرتے ان کی زندگی گزر رہی ہے، بلکہ ان کی زندگی خدا کے فضل سے بہتر گزرتی ہے ان سے. جی ایک روٹی کھانی ہے آپ نے، 2 کھا لیں گے، وہ بھی اگر بشرطے کہ کوئی بیماری نہ ہو، جی مسائل نہ ہو، شوگر نہ ہو، اور مسائل نہ ہو، یہ کتنا کھائیں. ادھی روٹی انجی نہیں کھان ہوندی. اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو کہ انسان آل بیت کے لیے اپنا جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دے، آل بیت کے لیے اپنی جان قربان کر دے. اور لوگوں نے کی تاریخ میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ تم آل بیت سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور اسی وجہ سے دیکھیں دشمن جو تھا نا، اس نے آل بیت کے ماننے والوں پر ظلم کیا ہے، آل بیت کی اولاد پر نہیں کیا. اگر اولاد دستبردار ہو جاتی تھی نا، تکیے میں چلی جاتی تھی، تو کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑتا تھا. صحیح بات ہے. اور وہ اولاد جو ڈٹی جاتی تھی اپنے والدین کے نقش قدم پر، تو اس پر ظلم ہوتا تھا. اور بس ان کے لیے جو ظلم کرنے کے لیے معیار تھا، آل بیت کی محبت تھی، آل بیت کی نسل نہیں تھی ظاہری طور پر. دیکھیں محمد بن ابی بکر کا کون سا رشتہ تھا جی آل بیت سے؟ کیوں شہید کیا گیا ان کو جی؟ سید تھے جی شہید کیا گیا؟ ہاشمی تھے؟ نہیں، محبت آل بیت ان کے سینے میں تھی. میثم تمار کو کیوں شہید کیا گیا تھا جی؟ ہاشمی تھے جی؟ نہیں، آل بیت کی محبت میں زبان کی جو ہے وہ مدح سرائی کرتی تھی. بس ہمارے ہاں بھی جب دشمن کے ہاں بھی معیار آل بیت کی محبت ہے، ہمارے ہاں بھی آل بیت کی محبت معیار ہونا چاہیے. قوم و قبیلہ اور نسل معیار نہیں ہونا چاہیے. اور آل بیت کے ہاں بھی اس کا مقام بلند ہے جس کے دل میں زیادہ آل بیت کی محبت ہے. امیر المومنین کے سگے بھائی ہیں حضرت عقیل، صحیح، اور اس کے مقابلے میں مالک اشتر جی
میں جرت نہیں کرتا فیصلہ کروں، حضرت عقیل عظیم ہستی ہیں صحیح، لیکن سے بتا رہا ہوں مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عقیل کے بارے میں اس طرح کا ارشاد نہیں ہے۔ یہ مالک اشتر کہا ہے، مالک اشتر تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو پیغمبر پاک سے تھی۔ عمار یاسر، کیا بات اویس کرنی، یہ لوگ کون تھے؟ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت کی خاطر انہوں نے جان دے دی اور بلند مقام پا لیا۔ حبیب ابن مظاہر کتنا بڑا مقام ہے، ضرور حبیب ابن مظاہر کا مقام ان ہاشمیوں سے بلند تر ہے جو نہیں آئے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ بے شک یہاں میں جرت کرتا ہوں، نہیں ڈرتا ہوں، کہہ دوں گا بعض قد نہ کہے کہ ہاشمیوں کو آپ مقام کم کر دیے۔ ہاشمی میں تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جو امام حسن کے زمانے میں جو ہے بیعت کر لی، کس کی؟ معاویہ کی۔ عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے سگے بھائی کون ہے جی؟ امام علی کے سگے چچا زاد، کہ انہوں نے بیعت کر لی۔ اس کے مقابلے میں رشید ہجری، حجر ابن عدی بے شک کہا کہ علی سے برات کرو، علی سے دوری اختیار کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ کہا ممکن ہی نہیں علی سے دوری اختیار کرو، علی سے برات کرو۔ بس اہل بیت کے ہم مقام اور منزلت نسل کی بنیاد پر، شجرے کی بنیاد پر نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر ہے اور محبت کی بنیاد پر، اور اسی کو ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایک جو شیعہ ہے ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے، ایک مومن ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے، چاہے کسی نسل سے بھی اس کا تعلق ہو۔ اور ایک آدمی جو اہل بیت سے دور ہے، کسی نسل سے بھی اس کا تعلق ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اس کے سید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے ہاشمی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ پورا شجرہ اس کے پاس کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جب امیر المومنین کو کی خلافت کا، ولایت کا، امامت کا، ان کی افضلیت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ خود اس کے سید ہونے میں شک کیا جائے، وہ مشکوک ہے اس کا سید ہونا۔ کیوں اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، اور جو سیدوں کا مین ہے، سیدوں کی مین ہستی اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ وہ ایک علاقے میں گیا تو وہاں خود اہل سنت سید تھے، میں نے کہا بتاؤ کہ سید افضل ہیں گھر سے؟ نے کہا سید افضل ہیں۔ میں نے کہا سید افضل ہیں تو بتائیں امام علی کون ہیں؟ کہا سیدوں کے بزرگ ہیں، جد امجد ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ چوتھے نمبر پر کس طرح ہو گئے؟ جی چاروں میں چیز سید جو کہ جب افضل ہے تو امام علی سیدوں کے مین ہے، وہ چوتھے پر ہو جائے، پھر اس کا مطلب ہے کہ جب وہ سید افضل نہیں ہے تو دوسرے سید کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو افضل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن